السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو آج میں شروع کرنے والی ہوں دوپہر سے۔ صبح سے میں نے ولاگ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو بس جیسے ہی میں نے 10-11 نہیں تقریباً 12 بج رہے تھے، تو یہ ابھی 12 بجے کا ایک ٹائم میں نے صفائی کر لی تھی۔ صبح یہ فرش سارا دھونا تھا، وہ میں نے کر لیا تھا، اور نہ میں نے آج ولاگ بنانا تھا۔ تو آج بس پھر مہمان آ رہے تھے اور ریسیپیز زیادہ بنانی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ساتھ میں ولاگ بھی ریکارڈ کر لوں۔ تو سب سے پہلے میں باہر آئی، جیسے فون آ گیا کہ مہمان آنے والے ہیں، تو سب سے پہلے میں نے ساری چیزیں سمیٹے، کمرے وغیرہ سیٹ کیے، اور خوشبو کے لیے بھی اگربتی وغیرہ کچھ لگا دیا۔ اور اس کے بعد بلیاں باہر تھی، تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا۔ تو یہاں پہ بس میں بلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی 2 منٹ کے لیے۔ یہ چپل وغیرہ سب کچھ پڑا ہوا تھا، پھر مجھے یہ سمیٹنا ہے، کچن میں مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ آج مجھے کیک بھی بنانا ہے، پیزا بھی بنانا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ریسیپی چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ولاگ کی طرف۔ تو ابھی یہاں پہ میں بلیوں کو یہ گند مچایا ہوا تھا سارا، تو یہ سب کچھ سیٹ کیا۔ ایک بار میں صبح بھی سیٹ کر چکی تھی، اور یہ تو بس دوپہر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو ابھی مہمان آنے والے ہیں۔ بس پھر میں نے جو ہلکا پھلکا کام رہتا تھا، ابھی دوبارہ جو بن گیا تھا وہ سب کچھ سیٹ کیا۔ دھوپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کمرے سیٹ ہو گئے، اور ہم نے کپڑے سب چینج کر لیے ہیں۔ تو یہاں پہ بس بلیاں بھی سو گئی تھی۔ یہ ہمارا بیٹھک ہے جہاں پہ ہم سب ہوتے ہیں دن کو، تو یہاں پہ گرمی نہیں ہوتی، یہ سائڈ پہ تھا۔ تو یہ میں آگے کچن میں سب سے پہلے میں نے سامان منگوانا تھا، جو کہ آ گیا ہے۔ اور ابھی میں ٹائم دیکھ رہی تھی، ٹائم ہے 12:17، تقریباً 12 سے بھی ٹائم ہو گیا ہٹ کے۔ تو ابھی میں نے سامان منگوا لیا ہے سارا چائے کے لیے۔ میں نے کچھ چیزیں کم منگوائی ہیں، لیکن وہ اب گھر پہ ارینج کریں گے کیسے، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ گھر پہ کیک اور پکوڑا تو خیر سب لوگ بناتے ہیں، کیک اور پیزا میں بنا رہی ہوں۔ ڈو بھی اس کی میں گھر پہ بنا رہی ہوں، بیس جو ہوتی ہے، اور سوس تو خیر میرے پاس ہے، اور چکن بھی آ گیا ہے، تو چیزیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی، اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ چکن اور چاول اور کشمش کو بھگو کے رکھ دیا، کیونکہ یہ چیزیں ٹائم تھوڑا لگتا ہے ان پہ۔ تو یہ چیزیں میں نے رکھ دی، اور اس کے بعد جو ہے میں لگے ہاتھوں ساتھ میں برتن بھی دھو رہی تھی، جو کہ گندے کر رہی تھی، کیونکہ پھر جب مہمان آ جاتے ہیں کچن بہت کھلارا پڑ جاتا ہے، اتنا کام ہو جائے۔ تو یہ میں گند بھی پھینک رہی تھی، سب کچھ ہٹا رہی تھی۔ یہ تھا کیک کے لیے، یہاں پہ میجرنگ کپ میں نے لے لیے، اس پہ 2 میں نے لیے، مطلب 1 کپ جو ہے میں نے چینی لے لیے۔ یہ کپ جو ہے یہاں پہ 1 کپ میں نے چینی ڈالی، اور ½ ٹیبل اسپون میں نے ونیلا ایسنس ڈالا، ساتھ میں بھی تھوڑا سا پنچ کے تقریباً 1 پنچ میں نے ڈالا ہوگا فوڈ کلر ڈالا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے بیکنگ پاؤڈر، سوڈا نہیں ڈالنا آپ نے، سوڈے کے ساتھ بہت گندا کیک بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سوڈا ڈالیں، لیکن وہ سوڈا نہیں ہوتا، وہ بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے۔ یہ میٹھا ہوتا ہے، یہ کڑوا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ میں نے وہ ڈال دیا۔ یہاں پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو 3-4 انڈوں سے ایک کیک بنتا ہے، تو اس لیے میں نے 1 انڈا لیا، اور ساتھ میں نے تھوڑا سا اور دودھ ڈالا شامل کرے۔ کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہو کہ زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو، زیادہ اسموتھ بھی نہ ہو، درمیانی سی پیسٹ بن جائے، اسموتھ سی پیسٹ ہو۔ تو یہاں پہ میں نے بس یہ 2 جو میں نے ڈالے، یہ 1 کپ کے برابر ہو۔ تو یہ میں نے 1 کپ جو ہے میدا بھی ڈال دیا۔ تو یہ سب چیزیں اب میں تیز سے مکس کر رہی ہوں۔ ابھی بھی یہ تھوڑا نرم نہیں بنا، ابھی اس میں نے تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا گاڑھا لگ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کر لیا۔ اور اس میں ابھی آئل بھی باقی ہے، آئل بھی میں ڈال کے مکس کر لوں گی۔ اس کے کیک بنانے کے لیے کوئی مکسر اور کوئی اسپیشل چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کہ کوئی کہتا ہے کہ بہت اسپیشل چیزیں ہونی ضروری ہے، اوون ہونا ضروری ہے، یا بیٹر، یہ ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بس یہ سب کچھ ہو گیا، کیک کا بیٹر ریڈی ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ جو میدا ڈالا ہے، یہ ہے پیزا بیس کے لیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، باتیں بھی غلط ہو رہی ہیں مجھ سے۔ تو پیزا بیس کے لیے ہو رہا ہے، تو یہاں پہ پھر سے میں 1 ٹیبل اسپون اس میں بھی بیکنگ پاؤڈر ڈالی ہوں، کیونکہ بیکنگ پاؤڈر اس میں لوگ خمیر ڈالتے ہیں، لیکن میرے پاس ابھی بیکنگ پاؤڈر بھی نہیں تھا اور انڈے بھی نہیں تھے،
جتنا سامان گھر پہ پڑا تھا بس میں اسی سے لگی ہوئی تھی، کام کرا رہی تھی، کیونکہ گھر میں اور کوئی تھا بھی نہیں جو میں اس کو بیچ کے اور سامان لے آتی۔ تو یہاں پہ میں نے دودھ اور پانی مکس کر کے ایک گلاس تقریباً بنایا تھا، اس سے میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ اور یہ آٹا گوندھ کے میں نے رکھ دینا ہے تقریباً 10-15 منٹ کے لیے۔ جیسے مہمان آئیں گے تب میں اس کو توے پہ ریڈی کر کے ہی رکھ لوں گی، کیونکہ میں اوون میں تو ڈال نہیں رہی۔ اور اس کو میں ویجیٹیبل چیز سب کچھ لگا کے توے پہ رکھ لوں گی۔ اسٹیم بہت ہلکی آنچ میں دے رہی ہوں، 2 توے نیچے لگوں گی، کیونکہ ایک توا اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو پھر جو ہوتا ہے پیزا نیچے سے جل جاتا ہے یا ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو سافٹ پیزا جو ڈو ہوتی ہے اس کے لیے ہم کو ایسا کرنا ہوتا ہے کہ نیچے کوئی بھاری سی چیز رکھنی ہوتی ہے، یا آپ کڑاہی رکھ کے اس کے اوپر توا رکھ لیں، یا آپ 2 توے رکھ لیں کیونکہ ہیٹ کم آئے۔ ایسا پروسیجر کیک کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پیزا کی جو ہم بیس بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کرنی ہے، اور یہ مجھے چائے کے ساتھ ہی سرو کرنی ہے، تو اس لیے میں پہلے اس کو بنا رہی ہوں، پھر میں بریانی بناؤں گی۔ بریانی نہیں، پلاؤ بنا رہی ہوں اور چکن بنا رہی ہوں، چکن قورمہ۔ تو یہ میں نے لے لیا بٹر پیپر، اور یہ میں نے لے لیا چھوٹا سا کٹورا، کیونکہ بڑا مجھے نہیں چاہیے تھا۔ اس میں جو ہم بیٹر ڈالتے ہیں وہ چھوٹا سا کیک بن جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ پھولا نہیں ہے، وہ پھولا ہوتا ہے، لیکن کیک جو کٹورا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے پھیل جاتا ہے۔ اور میرے پاس اس کا کوئی اپنا برتن نہیں تھا جو ہوتا ہے بازار میں جو ملتا ہے، میرے پاس ابھی کٹورے ہی پڑے ہوئے تھے، تو اسی سے میں کام چلا رہی تھی۔ یہ میں نے بٹر پیپر منگوایا تھا، تو یہ میرے پاس تھا، تو اس کو میں نے لگا دیا گول کٹ کر کے، لیکن صحیح سے گول نہیں کٹا تھا۔ اب اس میں آئل لگا لوں گی، آئل کو اچھی طریقے سے ساری سائڈوں پہ لگا لوں گی، بٹر پیپر کے اوپر بھی، پھر بھی کیونکہ یہ جو کیک ہوتا ہے یہ چپک جاتا ہے پھر۔ تو یہاں پہ میں نے ساری طرفوں پہ آئل لگا دیا۔ تو یہاں پہ بس تقریباً میرا کیک ریڈی ہے، اور اس کو میں ابھی تھوڑا ٹائم اسٹے دوں گی۔ میں نے برتن رکھا ہوا ہے جس میں پری ہیٹ کر رہی ہوں اس کو، اور یہاں پہ میں نے یہ ٹوٹی فروٹیز بنائی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو بتا دیجیے کمنٹ میں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور یہ میں نے کیک کے اوپر ڈال دیا۔ ابھی میرے پاس اور کوئی ڈرائی فروٹس وغیرہ نہیں تھے، تو اسی سے کام چلا رہے تھے، اور مزے کی بنتی ہے یہ بھی۔ تو اس کو میں نے پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا کہ یہ اچھے ہو جائے، پھر اگر ہم سوکھی ڈال دیں نا تو وہ بھیگی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ کچی سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے چکن پکانے کے لیے رکھ دیا تھا، چھوٹی چھوٹی پیسوں میں کاٹ دیا تھا، کیونکہ بہت ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اور وہ بس آنے ہی والے تھے۔ تو بس میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں چکن کاٹ کے اس کو 2 ٹیبل اسپون آئل میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونا، اور میں نے کوئی ادرک لہسن پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا، میں نے تھوڑا سا تکا مسالہ ڈال کے اس کو بھون دیا کہ تھوڑا سا پک جائے بس۔ اور یہاں پہ میں نے، اگر آپ نظر آ رہے ویجیٹیبل ساری کٹ کر لی، ایک چیز بھی نکالی ہوئی ہے، اور یہاں پہ پیزا کی جو بیس ہوتی ہے وہ بھی بنا لی میں نے۔ یہ تھوڑی ہم پتلی کریں گے ہاتھ سے، اگر کچھ لوگ بناتے ہیں وہ کہیں پہ موٹی ہوتی ہے کہیں پہ پتلی ہوتی ہے، تو اس لیے میں ایکول بنا رہی ہوں کیونکہ ساری سائڈیں موٹی موٹی نہ ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے توا رکھ دیا ہے، اور اس کے اوپر ہی میں اس کو ڈال رہی ہوں۔ فرائی پین میں نے اٹھایا، لیکن یہ جو تھا یہ چھوٹا تھا، اور روٹی میں نے جو بیس بنائی تھی وہ بڑی تھی۔ پھر میں نے توا رکھا، توے کے اوپر میں نے اس کو ڈال دیا۔ یہاں پہ میں نے بیس سیٹ کر لی، تو اس کے اوپر میں نے ڈالا پیزا سوس ڈال کے۔ اب اس کو میں سارے پیزا پہ لگا کے، پھر میں نے اس کے اوپر چکن اور ویجیٹیبل کی بارش کر لینی ہے، تو یہ ہوتا ہے پیزا، اور جو کہ ہم باہر سے بہت مہنگا منگوا لیتے ہیں، اور یہ گھر میں بہت سستا پڑ جاتا ہے، اتنا مہنگا نہیں بنتا۔ ایک بلاک اگر ہم لے لیں تو کافی ٹائم ہم اس سے بنا سکتے ہیں، پیزا بھی بنا سکتے ہیں، برگرز وغیرہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو یہ باہر سے بہت مہنگا پڑتا ہے، تو میں ہمیشہ گھر بھی ہی بناتی ہوں زیادہ تر۔ اور اس میں بہت سے آپ فلیور بنا سکتے ہیں، جیسے کہ تکا، اور بھی ہوتے ہیں وہ جو وہ اسموک دیتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جتنی آپ چیزیں زیادہ ایڈ کریں گے اتنا مزے کا بنے گا، زیادہ چیز، زیادہ چکن، زیادہ ویجیٹیبل، اچھا ہی بنتا ہے، یہ کبھی بھی برا نہیں بن سکتا۔ تو اگر کوئی فرسٹ ٹرائی میں بھی بنا لے تو بہت اچھا بنتا ہے۔ اوون میں بنتا ہے
توے پہ بنتا ہے، میکرون میں نہیں بنتا۔ میکرون پہ میں نے 2-3 پیزے برباد کر دیے تھے۔ میں ڈالتی تھی وہ پھول بھی جاتے تھے، سب کچھ چیز بھی میلٹ ہو جاتی تھی، جو بیس ہوتی تھی وہ وائٹ سی ہوتی تھی، فلفی سی ہوتی تھی، ہمیں لگتا تھا وہ کچی ہے، لیکن وہ کچی نہیں ہوتی تھی، پکی ہوتی تھی، لیکن کلر وائٹ ہوتا تھا تو اس لیے دل نہیں کرتا تھا کھانے کو۔ پھر میں نے بس بارشیں شروع کر دی تھی، چکن سب سے پہلے برسایا اور اس کے اوپر پیاز، ٹماٹر، شملہ مرچ، ریڈ کلر کی بھی تھی، گرین بھی تھی، میں نے دونوں ڈالی۔ اس کے اوپر اب چیز کو گریٹ کر کے ڈال رہے ہیں اور بس اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے 10-15 منٹ کے لیے اور دیکھتے رہیں گے۔ اور آنچ جو ہے بالکل مدھم ہونی چاہیے کہ زیادہ نہ ہیٹ ہو، پھر یہ جو بیس ہوتی ہے یہ نیچے سے جل جاتی ہے، اوپر چیز بھی اپنی ملٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری طرف آپ کو نظر آ رہے تو کڑھائی میں کیک بھی پڑے جو کہ بس ابھی ریڈی ہی ہونے والا ہے۔ سٹارٹنگ میں نے جو کیک کا آنچ تھا وہ بہت تیز کیا ہوا تھا، جیسے ہی برتن گرم ہو گئے بس پھر میں نے لو کر کے کیک کو رکھ دیا۔ میں نے کوئی اسٹینڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اور اس توے کے نیچے میں نے دوسرا توا بھی رکھا ہوا ہے کہ ہیٹ تھوڑی کم آ جائے۔ پیزا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھر نیچے سے ہارڈ ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ میں نے چیز بھی ڈال دی۔ اب اس کو ڈھکنے کے لیے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ ایک ڈھکن توا میں کیک پر رکھا ہوا تھا جو بڑا تھا، اب میں نے کوئی آٹے کی کلفی ہوتی کیا ہوتا ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی، تو وہ لا کے میں اس پہ رکھ دوں گی۔ تو بس یہاں پہ میں کیک دیکھ رہی تھی اس تیلی کی مدد سے، یہ تیلی میں نے پوری اندر کر کے دیکھی بیچ تک، اور سارا کیک فل پھول بھی گیا اور پک چکا ہے۔ تو اب اس کو میں نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں، چمٹے کے ساتھ بھی نہیں نکل رہا تھا اور کچھ میرے پاس تھا نہیں، تو بس یہاں پہ نکل گیا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے کتنے مزے کا بنا ہوا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ گھر پہ بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے سیلڈ، چٹنی سب کچھ ریڈی ہو گیا، تو اللہ حافظ۔